أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف بنیادی تعارف اور فضائل پڑھنے کے بعد آج ہم اس کی آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سورت کا آغاز ہی الحمد للہ سے کیا ہے، جس کا معنی ہے ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اور خوبی کا حقدار صرف وہ اللہ ہے، کیونکہ بندوں کے اندر اگر کوئی خوبی اور کمال ہوتا بھی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت ہی کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اس لیے اصل تعریف کا حقدار صرف اللہ احکم الحاکمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اللہ کی تعریف کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے کئی صورتوں کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر فرمایا اور کئی صورتوں کا آغاز اپنی تعریف اور حمد کے ساتھ فرمایا۔ آپ اس سے پچھلی سورت سورہ بنی اسرائیل ہی کو دیکھ لیجئے، بالکل 7 والا صفحہ دیکھیے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کی ہی تعلیم اور ترغیب تھی۔ آخری آیت کیا تھی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، آیت کے آخر تک۔ اور اسی طرح کئی صورتوں کے آغاز میں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں 5 صورتیں ایسی ہیں
جو الحمدللہ کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ الانعام اور تیسری یہ سورۃ الکہف، اور اس کے بعد جو باقی 15 پارے ہیں ان میں 2 سورتیں آئیں گی، ایک سورہ سبا اور ایک سورہ فاطر، اور یہ دونوں صورتیں ساتھ ساتھ، تو یہ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا آغاز اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکہف بھی ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یقیناً جن صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے ان صورتوں کے آغاز میں اللہ کی تعریف کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور اللہ پاک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جہاں اللہ پاک نے اپنی حمد و ثنا کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے اس کے کچھ دلائل بھی بیان فرمائے کہ کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، آگے 4 وجوہات اللہ پاک نے وہاں بیان فرمائی۔ کیوں ساری تعریفیں اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اور اس کے بعد الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، اور پھر وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس نے جزا سزا کا ایک دن رکھا ہوا تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل سکے۔ تو بہرحال ہر جگہ پہ الحمدللہ کے بعد کوئی نہ کوئی اس کا سبب بھی بیان ہوا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں سورۃ الکہف میں الحمدللہ کے بعد اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفوں کے ترانے اس لیے گانے ضروری ہیں کہ اس نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرما دی، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے، ان کو جہالت کی تاریکیوں سے، کفر و شرک کی تاریکیوں سے، توہم پرستیوں سے نکالنے کے لیے، آبا پرستیوں سے نکالنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، اور انہیں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی عطا فرمانے کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرما، کیونکہ قرآن مجید اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے قرآن مجید۔ اگر یہ نہ ہوتی اس زمین پہ انسانیت کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہوتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو انسان ہیں، بڑے بڑے جو فرعون ہیں، ذرا طاقت ملتی ہے تو کس طرح وہ مظلوموں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے۔ انسان تو اپنے نفس کا پجاری ہے، وہ تو کسی قانون کو فالو نہیں کرتا، عالمی قوانین بھی، جنگی قوانین بھی، انسانی حقوق بھی، بچوں کے حقوق بھی، عورتوں کے حقوق بھی، عبادت خانوں کے حقوق بھی، ہسپتالوں کے حقوق بھی، ہر چیز کو پس پشت پھینک کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا۔ تو اگر صرف انسان اللہ کی کتاب کے بغیر عالمی قوانین پر ہی رہتا تو پھر ایسے فرعونوں کے مقابلے میں تو کوئی کھڑا ہونے والا بھی نہ رہتا، ایسے گمراہوں کو کوئی غلط کہنے والا بھی نہ ہوتا اس زمین پر، پھر تو جس کا جو جی چاہتا وہی کرتا اور کوئی ان کا رستہ روکنے والا بھی نہ ہوتا۔ آج اگر اللہ کے کچھ بندے، کچھ ایمان والے بندے
اگر ان فرعونوں کے مقابلے میں موسیٰ بن کر کھڑے ہیں تو آج اس قرآن مجید نے ہی ان کو کھڑا کیا۔ بہرحال یہ قرآن اللہ کی عظیم نعمت، اور اس نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، عالمی مذاہب کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی گمراہیوں کو دیکھتے ہیں اور توہم پرستیوں کو دیکھتے ہیں، تو انسانیت شرما جاتی ہے۔ ایسی ایسی جہالتیں، انسان ہو کر انسان اپنے جیسے انسانوں کو سجدے کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید جو ہمیں قرآن نے سکھائی، یہ سنت جو ہمیں قرآن نے سکھائی، یہ راہ اعتدال جو ہمیں قرآن نے سکھائی، یہ انسانیت کے حقوق اور انسانیت کی عزت اور تکریم جو ہمیں قرآن نے سکھائی، والدین کے حقوق جو ہمیں قرآن نے سکھائے، اولاد کے حقوق و فرائض جو ہمیں قرآن نے سکھائے، کاروبار، زندگی گزارنے کے لین دین، معاملات، غمی خوشی، ہر چیز جو ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور احسان ہے۔ ورنہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو آج ہم بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے، اور آج بھی بڑے لوگ گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ پاک کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان، اور وہ صرف قرآن مجید کا نازل کرنا ہی احسان نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پھر اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کمپلیکیشن نہیں رکھی، کوئی ایسا فلسفہ نہیں رکھا جو کسی انسان کی سمجھ میں آنے والا نہ ہو۔ اس کے الفاظ بھی ہر قسم کے نقص سے، ٹیڑھ پن سے، کنفیوژن سے، کمپلیکیشن اور پیچیدگی سے پاک۔ اس کے معانی اور اس کا مفہوم بھی ہر قسم کی پیچیدگی سے پاک۔ اس کی آیات میں کوئی تضاد نہیں، یہ سارے معنی ہیں۔ آیات زیر تفسیر کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہی آتی ہیں، آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ عیسائیوں کے تثلیث کے عقیدے کی طرح کی کوئی چھو منتر قسم کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہیں وہ تین لیکن حقیقت میں ایک ہے۔ تین ایک کس طرح ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اس قرآن مجید کی آیات حکمت سے خالی نہیں، بے مقصد نہیں۔ قرآن کی آیات اگر کوئی بھی شخص حصول ہدایت کے لیے پڑھنا چاہے تو یہ قرآن اسے ہدایت دیتا چلا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے جناب یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تھا، بلکہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کچی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں۔ یہ اللہ پاک نے بنیادی طور پہ ان آیات میں مضمون بیان کیا، اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے یہ اتنی عظیم کتاب بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے نازل کیوں کی ہے، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ قرآن صرف اس کو پڑھتے چلے جانا بغیر سمجھنے کے اور اس کے معنی مفہوم کو نہ سمجھنا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا۔ چلو ہر حرف پہ 10 نیکیاں تو مل ہی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن قرآن مجید کا مقصد، اس کے نزول کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے نزول کا مقصد بھی بیان کیا، اور وہ یہ ہے تاکہ یہ کتاب، یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرائے جو شرک اور کفر کی راہ پر گامزن، جو اپنی زندگی کا مقصد کوئی نہیں پہچانا، شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن ان کو ڈرانے کے لیے ہے، بچ جاؤ اس رستے سے، ڈر جاؤ اس رستے کے برے انجام سے۔ اور جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اور جو اچھے اچھے صالح اعمال کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن ان کو بشارتیں دینے والا، ان کو خوشخبریاں دینے والا،
ان کو موٹیویشن دینے والا ہے، ان کو شاباش دینے والا ہے قرآن۔ ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے اپنے نیک اعمال پر ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان کو استقامت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، دین پہ چل کے، پھونک پھونک کے زندگی گزار کے تھک بھی جاتا ہے نا، لیکن جو قرآن سے جڑا ہوتا ہے وہ نہیں تھکتا، کیونکہ اس کو ساتھ ساتھ چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے اس قرآن کے ذریعے، موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس قرآن کا بنیادی مقصد ہے، برے کام کرنے والوں کو ڈرانا برے انجام سے، اچھے کام کرنے والوں کو شاباش دینی، ترغیب دینی، موٹیویشن دینی کہ بھائی تمہارا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے، جنت ملنے والی ہے۔ تو اب جو شخص قرآن سمجھتا ہی نہیں وہ شرک بھی کرتا جائے گا، قرآن بھی تلاوت کرتا چلا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ کسی شرک کے اڈے میں بیٹھ کر قرآن کی توحید والی آیتیں پڑھی جا رہا، ساتھ شرک بھی کر رہا ہو، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ضمناً ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس قرآن کے نزول کا صحیح مقصد پورا ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ پادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام، حمد تعریف، یہ الف لام جس کا معنی کرتے ہیں نا تمام، اس کو کہتے ہیں الف لام استغراق کا۔ استغراق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام۔ الف لام معرفہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب خاص تعریف نہیں ہوگا، الف لام میم الف لام ال۔ حمد کا مطلب خاص تعریفیں اللہ کے لیے نہیں، بلکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جیسے ان الانسان لفی خسر، وہاں پہ بھی انسان کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، بے شک خاص انسان نقصان میں، یا بے شک سارے انسان ہی نقصان میں، سوائے ان کے جن میں چار خوبیاں۔ الحمد، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، آگے سبب، کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ اس لیے الذی، جس نے، انزلہ، اتاری، نازل کی، اعلیٰ پر، عبدی، بندے ہی اپنے، عبدی ہی اپنے بندے پر، اور اس بندے سے مراد کائنات کے سب سے عظیم انسان امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس جملے میں، بلکہ اس لفظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی تذکرہ۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد خاص بندہ، خصوصی نسبت ہے اللہ پاک کی طرف۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کی خاص نسبت فرمائی، جس طرح پچھلی سورت سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے بڑا محبت کا، بڑا پیار کا اظہار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب، یہاں کتاب کے ساتھ جو الف لام ہے، اس الف لام سے مراد ہے یہ کتاب، اسے کہتے ہیں الف لام عہد کا، عہد کا الف لام ہے یہ، جس طرح پہلے الف لام استغراق کا بتایا تھا۔ یہ علمی اصطلاحات ہیں، یہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الکتابہ، یہ کتاب، خاص کتاب صرف ایک ہی ہے اور وہ قرآن مجید ہے دنیا میں۔ الکتابہ، یہ کتاب، ولم، اور نہ، یجعل، رکھی، بنائی، لہو، اس میں، لہو میں ہو سے مراد الکتاب ہے، کتاب کی طرف ضمیر لوٹ رہی، لہو، اس میں، اس کے لیے نہ رکھی، یعنی کتاب کے لیے، عوجا، کوئی کجی،
ایواجن نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی پیچیدگی۔ کتاب بھی اتاری، ایک تو یہ اس کی نعمت، اور دوسرا اس کتاب میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ کتاب تو اتاری جاتی لیکن اس میں پیچیدگیاں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ قیمن، مزید تاکید کے لیے آگے فرما دیا قیمن، بالکل سیدھی۔ قیمن میں مبالغہ ہے، قیمن بالکل سیدھی۔ جس طرح وہ مستری دیکھا نا آپ نے کئی دفعہ، چپٹی پکڑ کے دیکھتے ہیں اپنی سیدھی ہے، تو ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک بالکل ہی سیدھی، ایکوریٹ۔ تو یہ وہ مبالغہ اس میں پیدا کیا گیا، قیمن بالکل سیدھی ہے یہ کتاب۔ اور آگے پھر اس قرآن مجید کا مقصد بیان ہوا، لِيُنذِرَ، لی تاکہ، اب یہ اتنی سیدھی صاف شفاف قسم کی اور پیچیدگیوں سے پاک کتاب اتاری کیوں ہے؟ لی تاکہ، یُنذِرَ، وہ ڈرائے۔ کون؟ قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی پیچھے ہوا ہے، آپ بھی مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ دونوں ہی مراد ہیں۔ آپ بھی تو لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہی ڈراتے تھے نا۔ لی تاکہ ینذر، وہ ڈرائے، بأسن، عذاب سے، تکلیف، عذاب، شدیدن، سخت، بأسن شدیدہ، سخت عذاب سے، من سے، لدن پاس، جناب، من لدن ہو، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، یعنی تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے، یعنی اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ کس کو ڈرائے؟ اس کی وضاحت اگلی آیات میں آ رہی۔ وَيُبَشِّرَ، اور تاکہ بشارت دے، تاکہ خوشخبری دے، المؤمنین، ایمان والوں کو، زبانی جمع تفریق کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری کوئی نہیں، ان کو خوشخبری ہے، الذین، وہ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے۔ اللہم اجعلنا، کیا خوشخبری دے؟ انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، حسنا، اچھا، ان کے لیے کمال اجر۔ اور یہ قرآن یہ اپنا فریضہ ادا کرتا رہتا ہے، بار بار ہمیں اچھے انجام اور اچھے اجر کی خوشخبریاں دیتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری یہ بھی کہ صرف ایک ہی دفعہ بہت بڑا فنکشن کر کے، بہت اچھے کھانے کھلا کے، تمہیں بہت زیادہ گفٹ دے دو کہ تھوڑی دیر بعد فارغ کر دیا جائے، یہ تو کوئی خوشی نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے پھر ختم، نہیں، ایسی خوشخبری، ایسا بہترین اجر اور صلہ ملے گا کہ ماکثین، وہ رہنے والے ہیں۔ ماکثین، فاعل سے ماکثن، اسم الفاعل ہے، رہنے والے، ماکثین، وہ رہنے والے ہیں، فیہ، جس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ ایسا اجر، ایسا اجر، بدلہ، مراد اجرن حسنا سے مراد پر جنت ہوئی نا، وہ بہترین اجر ہے جس میں ایمان والے، یعنی ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ہے اصل خوشی۔ وَيُنذِرَ، اور دوسرا پہلو، اور ڈرانے والا ہے، وَيُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائے، پیچھے بھی یہ لفظ آیا، دوبارہ اسی کو ریپیٹ کیا، اس وضاحت کے ساتھ، وہاں یہ نہیں بتایا تھا پچھلی آیت میں کہ کس کو ڈرائے، یہاں اس کی وضاحت کر دی، وَيُنذِرَ، اور تاکہ ڈرائے۔ ڈرانے سے مراد وارن کرنا، خبردار کرنا، خبردار اس راستے پہ نہ چلنا ورنہ
یہ نقصان ہوگا، یہ انجام ہوگا۔ وَيُنذِرَ، اور تاکہ وہ ڈرائے الذین، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا رکھی ہے اللہ نے، ولدا، اولاد، ان کو ڈرائے بطور خاص۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بنا دیا، کسی نے فرشتوں کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی کسی نہ کسی انداز سے ان کی نقالی اور ان کی پیروی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جزو قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دلیل سن لیں مسلمانوں کا شعر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ مسلمانوں کا شعر، یہودیوں عیسائیوں کا نہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی گمراہیاں۔ تو ایسے سب لوگ جن کے عقیدے میں کوئی گندگی ہے، شرک کی آمیزش ہے، ان سب کو یہ قرآن بار بار ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ شرک کی تو معافی بھی کوئی نہیں ہونی قیامت کے دن۔ ما لہم، ما نہیں، لہم انہیں یا ان کے پاس، بھی اس کا، من علم کوئی علم، یعنی اس اولاد بنانے کا، اس شرک کرنے کا کوئی علم نہیں ان کے پاس۔ اللہ پاک نے تردید فرما دی کہ شرک کرنے والے لوگ جتنی بھی دلیلیں دیتے ہیں نا، وہ بوگس ہیں، کوئی دلیل نہیں شرک کی آج تک اللہ پاک نے اتاری، سب کھینچا تانیاں۔ ما لہم بہ من علم، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، کیونکہ علم اس کو کہتے ہیں جس کی پیچھے مضبوط دلیل ہو۔ تو ان کے پاس علم نہیں ہے کا مطلب کہ دلیل کوئی نہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ شاید ان کے پاس نہیں، ان کے باپ دادا کے پاس ہوگی، جن کی یہ نقالی اور تقلید کرتے ہیں۔ فرمایا ولا، اور نہ ہی لآبائہم، ان کے باپ دادا، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ کبرت، بڑی ہے، کلمتن، بولنے میں، بولنے کے لحاظ سے، کلمتن یہاں تمیز ہے، تمیز گرامر کی اصطلاح میں، کبرت بہت بڑی ہے، کلمتن بولنے کے لحاظ سے، یعنی ان کی بات بڑی ہے، جو کلمہ انہوں نے بولا وہ بول ان کا بہت بڑا ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، جو کلمہ، جو بات نکلتی ہے، من افواہہم، افواہ فم کی جمع، فمن منہ کو کہتے ہیں، اور افواہ اس کی جمع، افواہی منہوں، ہم ان کے، من افواہہم ان کے منہوں سے، جو بات ان کے منہوں سے نکلتی ہے نا، شرکیہ جملہ کوئی بھی، وہ بہت ہی بڑا جملہ، وہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، وہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، توحید بھی معمولی چیز نہیں ہے، شرک بھی معمولی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان یقولون، وہ معمولی سے خیال کرتے ہیں یہ تو دنیا آخرت برباد کر دینے والا جملہ ہے۔ ان یقولون، ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لیکن ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر اس کا معنی، سب بولو، ان کا معنی، ان یقولون، نہیں وہ کہتے، الا مگر، کذبا، جھوٹ، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، جتنی بھی بوگس دلیلیں، باتیں پیش کر رہے ہیں، سب جھوٹ ہے، یا جو اللہ کو وہ صاحب اولاد قرار دے رہے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، کذبن پر تنوین ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سراسر جھوٹ، نرا جھوٹ، سفید جھوٹ۔ ان یقولون الا کذبا، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے جو شرک کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم،
اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس کی بشارتوں کو پانے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔